ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں. انسان کو سب سے زیادہ ڈر شاید بعض انسانوں کو اس بات سے لگتا ہے کہ ایک دن انہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. موت کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور انسان کہاں چلے جاتا ہے؟ قرآن پاک میں بہت ساری باتوں کے بہت واضح جواب موجود ہے اور آج کی سائنس قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے. آج میں آپ کو موت کی حقیقت کہانیوں سے ہٹ کر قرآن پاک اور سائنس کی بنیاد پر بیان کروں گا. اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ یہ پیغام ہر اس انسان تک پہنچ جائے جو جاننا چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور دنیا سے کیوں جائے گا. جزاک اللہ خیر. قرآن پاک میں سورہ الاسراء میں آیت نمبر 85 میں درج ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. آپ ان سے کہہ دیں کہ روح اللہ تعالی کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن ہم نے تم لوگوں کو اس کا ایک بہت چھوٹے سے حصے کا علم دیا ہے. من العلم وما اوتیتم نہیں دیا ہم نے تم لوگوں کو من العلم اس کے علم میں سے الا سوائے قلیلا ایک چھوٹی سی مقدار کے. لیکن قرآن پاک میں تو ہے نا کہ روح کے بارے میں انسان کے پاس ایک علم ہے. آج میں آپ کو روح کا علم جدید ترین سائنس سے بتاؤں گا اور سائنس کو پڑھ کر مجھے یہ پتا لگا کہ قرآن پاک تو سائنس سے بہت زیادہ بڑی چیز ہے. اب ایک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ روح کا لفظ قرآن پاک میں درج ہے. دیکھیں اس آیت میں 2 مرتبہ روح کا لفظ آیا ہے. انگلش زبان میں روح کو اسپرٹ کہتے ہیں. جیسے میں نے اپنے چینل کا نام سید ہولی اسپرٹ رکھا ہوا ہے. ایک ہولی اسپرٹ کا مطلب پاک روح. تو آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک موت کے بارے میں کیا کہتا ہے. موت کے بارے میں ایک کھلا منظر بیان کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ بیان کیا گیا ہے سورہ واقعہ میں. آیت نمبر 83 یہ لکھا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. اور جب وہ گلے تک آن پہنچتی ہے. اب یہاں روح کا لفظ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ ایک جاننے والے نے شاید ترجمہ کیا ہے اردو میں نے ویسے ہی لکھ دیا بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے. جب روح کا لفظ ہے ہی نہیں ہے تو پھر تم روح کا لفظ ترجمہ کیوں کر رہے؟
اس لیے میں کہتا ہوں آپ غور کریں، فلولا اذا بلغت الحلقوم میں روح کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا صرف مطلب ہے کہ جب وہ حلق تک آ پہنچتی ہے۔ کیا چیز؟ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ روح نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، یعنی کہ جو فوت ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے قریب ہے وہ بھی اس حالت کو دیکھ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اب حلق میں جو چیز آ جاتی ہے، جیسے قرآن پاک کی ان آیات میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی سانس ہے۔ سانس حلق سے ہی نکلتی ہے، اور یہ محاورہ مشہور ہے لوگوں میں کہ اس کی آخری سانس۔ یہ اس آخری سانس کا واقعہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو تم نے عجیب توجیہ کر دی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ آخری سانس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جس کے بعد انسان عام زبان میں وفات پا جاتا ہے، وہ آتی ہے آپ کے حکم میں۔ قرآن پاک ایک انتہائی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو دنیا کی جدید ترین سائنس سے آگے ہے۔ جب قرآن پاک نے روح کا ذکر کرنا تھا تو قرآن پاک نے لکھ کر کہا روح، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لفظ کہہ دیا کہ یہ روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جب موت کا منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے روح کا استعمال ہی نہیں کیا۔ لیکن لوگ چونکہ انسان کی طبی سائنس سے واقف نہیں ہے، انسان سے واقف نہیں ہے، انہوں نے روح کا لفظ ڈال دیا کیونکہ ان کے دماغ میں یہی معنی فٹ بیٹھتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب موت ہوتی ہے تو آخری سانس آتا ہے آپ کے حلق میں۔ اس وقت جو مر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ آخری سانس ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے قریب اس انسان کے اس وقت ہم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو انسان کا سانس نکال رہے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان کو بہت سارے علماء دین نے اور بہت سارے لوگ انسان نفس کہلاتا ہے۔ نفس یعنی کہ آپ کا اپنا آپ نفس ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تنفس ہو۔ تنفس کہتے ہیں سانس لینے کے نظام کو۔ تو نفس نکلا ہے تنفس سے، وہ چیز جو سانس لیتی ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت بتاؤ۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر سانس لینے والے نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھے ایک جگہ نکال کے دکھاؤ کسی اتھینٹیکیٹڈ مذہب کی کتاب میں جہاں سے لکھا ہو کلو روح النفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نہیں کہا کہ روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ جو سانس لینے والا جسم ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ جو آپ کے حلقوم میں آتی ہے یہاں تو روح کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا سانس ہے۔ جب یہ سانس کھینچ لیا جاتا ہے تو آپ کے جسم کا آپ کی روح سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آزادی جو آپ کو آپ کی پیدائش کے وقت دی گئی کہ اچھا کرو برا کرو، خدا تعالیٰ کی مرضی مانو یا نہ مانو، ایک دن حساب کتاب ہوگا۔ جب سانس آخری حلق سے نکل آتی ہے اور فرشتے اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کتاب بند ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے اس کے بعد، یہ جب سانس نکل جاتا ہے، آخری سانس انسان لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پر کوئی اور اتھارٹی ہے یا تم کسی کے بس میں نہیں ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، اس کو واپس لے آؤ جو ہم لے گئے ہیں۔ لے کے آ گئے، کلو نفس ذائقۃ الموت، آپ کا سانس لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانس کا
موت سے کیا تعلق ہے؟ روح کہاں پر ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ تصور قائم کیا ہوا ہے انسان مرتا ہے تو ایک روشنی نکلتی ہے، روح اوپر جاتی ہے۔ بہت سارے انسانوں نے انسانوں کو مرتے دیکھا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک میڈیکل سائنسدان ہونے کی حیثیت سے بے شمار لوگوں کو اپنی نظروں کے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ کسی کے جسم سے نہ روح نکلتی دیکھی، نہ کچھ اور نکلتا دیکھا، صرف ایک چیز نکلتی دیکھی، سانس نکلتی دیکھی۔ دیکھو قرآن پاک کی عظمت، سائنس پر اس سے زیادہ پوری اترنے والی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب اسے ہم نے تمہارے حلق سے کھینچ لیا۔ سانس ہی ہوتا ہے، آخری سانس آپ کے حلق سے ہو کر نکلتا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی عظمت۔ اب جب یہ نکل جاتا ہے تو میں نے کہا کہ انسان کا اپنے روح سے جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ دیکھیے آپ کو ایک سیل نظر آ رہا ہے، ایک خلیہ نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان میں گول سا دائرہ ہے سبز سے رنگ کا، اس کو نیوکلیس کہتے ہیں۔ اس میں ایک مادہ ہے جو دھاگے کی شکل کا ہے اور اس کا نام ڈی این اے ہے۔ اس ڈی این اے میں انسان کے بننے کی تمام تفصیل موجود ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں اسی ایک خلیے سے بننا شروع ہوتا ہے اور پورا مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اسی ایک خلیے کو لے کر کلوننگ کر ڈالی۔ ڈالی دی شیپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ایک خلیہ لے کے انہوں نے پوری بھیڑ بنا ڈالی۔ یعنی یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ آپ کا ایک خلیہ ہی آپ کی دوبارہ تخلیق کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے جو آپ جان لیں۔ یہ جو ڈی این اے ہے، اس میں جو دھاگے ہیں اس جگہ پر موجود، ان میں ایک بڑی خاص تبدیلی آتی ہے۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کہ یہ جو دھاگا ہے ایک طرف بائیں طرف، وہ دائیں طرف اس کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ موت کے وقت ایک خاص ترتیب سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے ایک خاص لفظ دیا گیا ہے، اس کا نام ایپوپٹوسس ہے۔ ایپوپٹوسس کی بہت قسمیں ہیں، لیکن موت کی جو قسم ایپوپٹوسس کی ہے وہ بڑی ہی خاص قسم ہے۔ وہ اس دھاگے کو ایک خاص سائز کے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے۔ اس سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب یہ دھاگے یا ڈی این اے اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے تو تمام زندگی یہ ہمارے اچھے کام بھی ریکارڈ کرتا ہے، برے کام بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ ایک روشن کتاب کی طرح ہے جس میں آپ کی ہر حرکت لکھی جاتی ہے۔ آپ جو آواز سنتے ہیں وہ لکھی جاتی ہے، آپ جو بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کی انگلی ہلکی سی حرکت کرے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اس پر، جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم تمہارے منہوں کو بند کر دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تم کیا کرتے رہتے۔ یہ وہی ڈی این اے ہے جو آپ کی گواہی دے گا۔ یہی وہ کتاب ہے، سائنس کہتی ہے یہی وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ انسان تو مر جاتا ہے پھر تو یہ ڈی این اے بھی ختم ہو جاتا ہوگا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ اتنا چھوٹا سا سائز میں ہوتا ہے کہ عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے خوردبین یا دوربین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ثبوت لاؤ۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ڈیڈ سی میں ایک غار کے اندر تورا کے کچھ نسخے ملے جو جانوروں کی کھال پر لکھے ہوئے تھے۔ ان کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹوٹ چکے تھے وقت کے ساتھ، انہوں نے ان کا ڈی این اے نکالا اور اس کو میچ کر کے ڈی این اے کو انہوں نے وہ آپس میں جوڑ لیے۔ ہزاروں سال بعد، کم از کم 3000 سال بعد۔ ڈی این اے کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ وقت ختم کر سکتا ہے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ ایسا ہے تو وہ جو لوگ اپنے جسموں کو جلا دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا؟ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی
کہ یہ جو ڈی این اے، یہ چھوٹے چھوٹے داغے جو اس خلیے کے درمیان میں ہیں، جب جسم جلایا جاتا ہے تو اصل میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ان کو کسی انتہائی صاف پانی سے دھو دیا جائے۔ اگر جلے ہوئے جسم کی راکھ لے کر ڈی این اے کو لیبارٹری میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ یہ کالی فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے نشان آ جاتے ہیں اس جیل پر، یہ اتنے صاف آتے ہیں کہ جس کو دفن کیا جائے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ایسا صاف فوٹو بنانے کے لیے، جس کو جلا دیا جائے اس کا سیدھا صاف فوٹو آتا ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا جسم جلا دیں گے تو آپ کا سب کچھ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل غلط۔ اسی طرح جس کو آپ دفن کرتے ہیں اس کا جسم بھی کچھ عرصہ بعد راکھ کی طرح ہی ہو جاتا ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے، ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہیں اکثر، بعد میں صرف ڈی این اے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کا میں قرآن میں آپ کو اس کا ذکر بتاؤں گا اس بات کا۔ تو یہ ڈی این اے جو ہے یہ ہے آپ کی روح، جس میں سے آپ کو زندہ کیا جائے گا، یہ آپ کے جسم سے نہیں نکلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز نکالی ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کا سانس نکال لیا، آپ کے جسم کا آپ کی روح سے تعلق توڑ دیا، یہ کیا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو دعا کی جاتی ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر جب وہ دفن ہو چکا ہوتا ہے تو لوگ بار بار قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈی این اے، اس کی روح وہاں پر موجود ہے۔ ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جناب روح عالم برزخ کہیں اور، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو جہاں پر دفن ہے وہاں پر موجود ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی گواہی ہے۔ میں آپ کو وہ گواہی بتاتا ہوں۔ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 51 ہے، وہاں لکھا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے مالک و خالق کی طرف دوڑ پڑیں گے، اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ من الاجداث، اب جو دہریے ہیں، جو سائنس کو نہیں سمجھتے، انسان کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو عالم برزخ کہیں دور دراز ہوگا، وہاں سے ایک روحانی قبر ہوگی، جیسے قادیانیوں نے تمسخر بنایا ہوا ہے اسلام کا، وہ اس قسم کی باتیں بناتے۔ سائنس یہ کہتی ہے آج کی کہ جہاں انسان دفن ہے وہاں موجود ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی سائنس کو یہ اچانک پتہ لگ گیا؟ نہیں، یہ کتاب تو یہ بات تو 1500 سال پہلے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن پاک میں صاف لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہاں سے اٹھیں گے؟ اپنی قبروں میں سے اٹھیں، اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اس کو زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو تعویلیں کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کیونکہ دل کالے سیاہ ہیں، وہ لعنتی لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تعویلیں، باطل تعویلیں کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اگر کوئی تعویل ہے تو اس کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ قالوا، اور پھر وہ کہیں گے جب وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، ہمارے خوابگاہوں سے جگا دیا۔ ہاذا ما وعد الرحمن، کہا جائے گا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور تمام رسول اور پیغمبر سچے تھے۔ سائنس کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ڈی این اے وہاں پر دفن ہے، جو نہ آگ سے جلتا ہے نہ وقت اسے ختم کرتا ہے، وہی آپ کا ریکارڈ ہے، وہی آپ کی روح ہے، وہیں سے آپ اٹھیں گے، وہیں سے آپ حساب کتاب کے میدان کی طرف آپ کو لے جایا جائے گا۔ آپ دیکھیں اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو انسان جہاں دفن ہے وہاں پر وہ موجود بھی ہے۔ اب اگر وہاں پر کچھ نہ ہوتا آپ کے مرنے کے بعد اور سب کچھ ختم ہو جاتا، تو پھر تو انسان کو دبا دیا، سب ختم ہے، آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں،
اور اس کی بڑی برکت ہے کیونکہ وہ وہاں موجود ہے. اور یہ بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ میرا بھی عقیدہ ہے. یہ حدیث ہے، جامعہ ترمذی کی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ پر 1053 اس کا نمبر ہے. حدیث میں لکھا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا، اللہ تعالی تمہیں معاف کرے، وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَافُنَا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ بِالْآخِرِ، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. جب قبروں میں کوئی تھا ہی نہیں تو میرے آقا مولا سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے حقیقت انسان کی موت کی. اور جو شخص بہت گناہگار ہوتا ہے، فرشتے اس کا آخری سانس ایسے نکالتے ہیں جس کا انسان معافی مانگے ہر ایک سے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو سانس نکالنے والی ہے وہ ایک طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی طاقت نہیں ہے اور یہ خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے تو تم اس کو واپس کر کے دکھا دو. یہ واپس نہیں ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایسا ثبوت بتاتا ہوں جو جدید سائنس کی سب سے جدید ترین تحقیق وہی ہے آج کی. اس کا نام کلوننگ ہے. کیا ہم انسان کا یہ جو خلیہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس میں سے وہ جو دھاگے ہیں ایون موت کے بعد بھی یہ لے کر اسی انسان کو دوبارہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، اس کی فوٹو کاپی بنائی جا سکتی ہے. ڈولی دا شیپ دنیا کا سب سے پہلا کلون تھا جس کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی. اگر ہم ایک مردہ یا زندہ آدمی کا یہ ایک خلیہ لے کر اس کو دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور خدا تعالیٰ نے تو یہ بات 1500 سال پہلے قرآن میں لکھتی تھی. میں نے ایک سائنسدان کو جس کے پاس نوبل پرائز ہے یہ ایک بات بتائی تو وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑا، کہتا ہے یہ ناممکن ہے کہ کلوننگ کی ڈیفینیشن 1500 سال پرانی کتاب میں ہو. میں نے اس کو قرآن پاک کی یہ آیات سنائی اور دکھائیں. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے، ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا، وہ تڑاک پڑاک جڑ گرنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے بارے میں ہی مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اور میں نے کہا تھا نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہڈیوں کے بارے میں بھی، کالا من یحیی العظام وہی رمیم، جب میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو مجھے کون زندہ کرے گا؟ یہ وہ انسان ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. ہڈیاں جتنی مرضی بسیدہ ہو جائیں، ڈی این اے اتنا ہی تازہ رہتا ہے جتنا پیدائش کے وقت تھا، اور اس سے کسی بھی وقت اسی انسان کو تخلیق کیا جا سکتا ہے. اور ڈی این اے کی انفارمیشن آپ کی زبان کے بغیر ریٹریو کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ابھی بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہے، انفینسی میں ہے جسے کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ بڑھ گئی تو ہم ہر انسان کا ریکارڈ ریٹریو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس دن حساب کتاب ہوگا ہم تمہارے منہ سیل کر دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے بالکل سچ. یہ ہے عظمت قرآن. سائنس پیچھے رہ جاتی ہے قرآن پاک کے. اور پھر کہا یہ جو آدمی کہہ رہا ہے، یہ جو کہنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو مجھے کون زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وَہُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ، اور وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے.
پہلی بار کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ ڈی این اے سے، ایک خلیے کے ڈی این اے سے۔ کلوننگ ہم نے کیسے کی؟ ایک خلیے کے اسی ڈی این اے سے ہم نے اسی جیسی مخلوق تیار کر دی۔ انسان اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے کہہ دیا میں تمہیں ویسے ہی دوبارہ پیدا کروں گا۔ یہ بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ بہت روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو انہیں ایک ہاتھ بھر کے برابر چمکتی ہوئی سفید ذرات دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیری ذریت ہے۔ آپ سوچیں وہ چمکتے ہوئے سفید ذرات آپ کا ڈی این اے تھا۔ اگر دنیا کے تمام انسانوں کا ڈی این اے جن سے وہ تخلیق کیے جا سکے اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ایک ماچس کی ڈبیا سے بھی چھوٹی جگہ پر آ جائے گا، کیونکہ ایک انسان کا ڈی این اے اتنا کم سائز میں ہوتا ہے کہ اسے سوائے خوردبین یا مائکروسکوپ کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے تفصیل سے دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔